نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال بالخصوص دوحہ میں ثالثی کے حالیہ دور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ بات چیت مستقبل قریب میں بھی جاری رہے گی۔ قانون کا احترام سب پر لازم ہے، قانون کو اہمیت دینے والے ملک ترقی کی دوڑ میں کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد برقرار رہتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ مجھے اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، قید تنہائی کا ذہنی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے اندازہ ہے۔ جیل میں احساس ہوا کہ ایک بے بس قیدی کیسا محسوس کرتا ہے۔ اور لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گر گئی، ایک بچی جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسکول غیر قانونی قائم تھا۔ اسکول کی توسیع کے لیے 7 والی عمارت پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ پولیس نے اسکول مالکن سمیت 5 خواتین اور ایک بزرگ شہری کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا باغبان پورہ واقعے پر فوری نوٹس، مریم نواز شریف کا بچے کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین اور طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم، کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب کر لی۔ مریم نواز کا غفلت یا پھر غیر معیاری تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ، کہا ریسکیو آپریشن میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ چھت پر زیادہ ملبہ ڈالنے سے چھت گری، ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی، کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ سانحہ کانہا کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھجوا دی گئی، ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئیں، کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کی غفلت نظر نہیں آئی۔ سانحے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل ٹریبونل تشکیل دینے کے لیے خط لکھ دیا گیا۔ خط ایڈوکیٹ محمد اظہر صدیق کی جانب سے گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر کو ارسال کیا گیا۔ سانحہ کانہا پورا شہر سوگوار، والدین بچوں کی جدائی پر غم سے نڈھال۔ سانحہ میں زخمی بچے چلڈرن اسپتال اور زخمی ٹیچر جنرل اسپتال میں زیر علاج، پولیس نے زخمی ٹیچر کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ بچوں کی ہلاکت کا مقدمہ دفعہ 322 قتل بالسبب اور دفعہ 337 انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے تحت درج کیا گیا، مالک مکان سمیت 5 افراد نامزد۔ پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، ترجمان دفتر خارجہ کا واضح پیغام، کہا افغانستان میں موجود دہشت گرد پاکستان کے شہریوں کے لیے خطرہ ہیں، ہم اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو مسترد کر دیا، کہا سنتاس معاہدہ سیمینار میں شرکاء نے تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 5 جولائی تک ایران اور ترکیہ کا دورہ کریں گے، شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم استنبول میں بزنس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت، پاکستان اور قطر کی ثالثی سے مذاکراتی عمل آگے بڑھنے لگا۔ دونوں فریقین کا مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق، مفاہمتی یادداشت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قطری اور پاکستانی ثالثیوں کی دونوں وفود سے الگ الگ ملاقاتوں میں متعدد نکات پر پیش رفت ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق اگلا مذاکراتی دور ایران کے سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد منعقد کیا جائے گا۔ دوحہ میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات، ایران کو $3 ارب دینے پر عبوری اتفاق۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں کی رپورٹنگ اور ریکارڈ کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آیت اللہ خامنہئی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان، کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر کا پیغام، قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم، کہتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کے خون کا بدلہ ان کے قاتلوں سے ضرور لیا جائے گا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ خامنہئی
28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के पहले दिन शहीद हो गए थे। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन की रस्मात 4 से 8 जुलाई तक तेहरान, कुम और मशहद में जारी रहेंगी। बगदाद, कासमैन, करबला और नजफ में भी सोग की तकरीबात मुनक्किद होंगी।